وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور جو ہے وہ مخصوص نشستوں کی جو حلف برداری ہوئی ہے اس کے خلاف اب پٹیشن دائر کرنے کا بھی انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اس کی پٹیشن دائر کریں گے کہ یہ غلط فیصلہ ہے. پٹیشن دائر کریں گے, پٹیشن دائر کرنے سے کچھ حاصل ہوگا؟ آج کا جو ایک ایپیسوڈ تھی اس سے کچھ حاصل ہوا؟ کیا حاصل کرنا چاہ رہے تھے اور کیا حاصل نہیں کر پائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نادیہ, میں اس ساری سچویشنز کو جو ہے وہ 3 مختلف زاویوں سے دیکھتا ہوں. ایک اس کا زاویہ وہ ہے کہ جو ریزرو سیٹس تک سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ کیا, اس کے بعد آپ کو اچھا لگے یا نہ اچھا لگے, 27 جولائی کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک ٹریگر کو پروسیس کیا, لیٹر لکھا, اس کے بعد الیکشن شیڈول جو ہے اس کی اناؤنسمنٹ کی, اور اسپیکر اور گورنمنٹ الیکشن کے اندر جو اس پروسیس کے اندر سیشن نہیں بلا رہی تھی, اس کے بعد یہ ہے کہ گورنمنٹ نے ایک سیشن بلایا, آرٹیکل 109 کے نیچے ایڈوائز بھجوائی, اور اس ایڈوائز کو گورنر نے اپروو کیا, اور اس کے بعد آج اس کا 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا کہ جس کے اندر آپ نے اسمبلی کے جو نئے ممبرز ہیں ان کو جو 25 کے قریب ہے ان کا آپ نے اوتھ لینا تھا. اور جو ہوتا یہ ہے کہ جب بھی گورنمنٹ کے لوگ اجلاس بلاتے ہیں تو اس کے اندر کبھی بھی گورنمنٹ کے لوگ کورم پوائنٹ آؤٹس نہیں کرتے, چونکہ یہ انہوں نے بلایا ہوتا ہے اور انہی کا کام ہوتا ہے کہ اس پروسیڈنگز کو کیری آن کرنا. اور یہاں پہ صرف بزنس ایک تھا اور وہ تھا ریزرو سیٹس کے ممبرز کا. انہوں نے آج اس چیز کو ایکسرسائز کیا ووٹ, یعنی کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ آرٹیکل 55 کے نیچے جو ہے 1/4 جو ہے وہ آپ کے ممبرز اگر نہیں موجود ہے, کورم پوائنٹ آؤٹ کر دیا جاتا ہے اسمبلی کے رولز کے اندر, تو اجلاس کنٹینیو نہیں رہ سکتا. لیکن جب بنیادی طور پہ آپ نے بلایا اس صورت کے اندر تھا کہ الیکشن کمیشنز کے لیٹر تھے, سپریم کورٹ آف پاکستان کا ایک فیصلہ تھا, آپ انڈر کانسٹیٹیوشنل آبلیگیشن سے, تو میں سمجھتا ہوں کہ آج انہوں نے کانسٹیٹیوشنل کرائسس کی بجائے جو ہے ایک کانسٹیٹیوشنل آبسٹرکشن کی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.